ایک نئے بولٹ ناول کے ساتھ کون ہے اس بچے کا ماں، اور اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی نرمین پاگل ہونے کی در پہ تھی اور اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ پاس کھڑی روحا نے اپنی مٹھیاں سختی سے پینچ لی۔ اسے سمجھ نہ آیا کیسے اپنے بھائی کا نام لے، لیکن اگلے ہی پال میجر شازم کی گھر کی دہلیز میں داخل ہوا۔ بابا، یہ میرا بچہ ہے اور آپ نے یہ سوال نرمین سے کیسے پوچھا جبکہ وہ میرے نکاح میں ہے؟ اس کی بات پہ نرمین کا دل انکاری ہوا۔ کیوں؟ روحا اٹھ جاؤ نا یار، ابھی شازم پہنچ جائیں گے اور ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہوئی۔ نرمین نے روحا کو نیند سے جگایا۔ یار سونے دو نا، برتھ ڈے تمہارے میاں کی ہے اور تم نے وش کرنا بھی مجھے سزا دے رہی ہو، وہ بھی رات کے 1 بجے۔ روحا نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ پلیز بہن نہ میری، وہ صبح 4 بجے پہنچ جائیں گے اور مجھے ابھی بالکل بھی انہیں وش نہیں کرنا اس انداز میں، اور تم میرا ساتھ نہیں دو گی۔ نرمین نے اسے پھر سے بلیک میل کیا تو مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ وہ اسے لیے کچن میں آئی تھی جہاں اس نے کیک بیکنگ کا سامان رکھا ہوا تھا، اور اسے تو اچھا تھا کہ ایک خوبصورت سی اسٹائلش سی ساڑی لیتی، وہ پہنتی اور بھائی کو وش کرتی۔ وہ بہت خوش ہو جاتے بجائے کہ خود کو تھکا کے کیک بناتی۔ یہ تو سب ریڈی میڈ بھی مل جاتا ہے۔ وہ کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل پر چیئر گھسیٹ کے ہی بیٹھی، موبائل ہاتھ میں اٹھائی۔ شازم، ساتھ ہی شازم کو میسج کرنا نہ بھولی۔ تم بس یہاں چپ چاپ بیٹھی رہو اور مجھے کمپنی دو، باقی دیکھتی جاؤ میں کیسے بناتی ہوں۔ نرمین نے اپنا دوپٹہ ایک طرف رکھا اور کام میں جٹ گئی تھی، جبکہ روحا بہت خاموشی سے شازم کو ویڈیو کال پہ لے گئی اور بیک کیمرے کے آن کر دیا، اور نرمین کو کچن میں موجود کام کرتے دیکھ کر وہ ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا تھا۔ بنا دو، بنا دوپٹے کے اسے کچن میں ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کے اندر ان گنت جذبات امڑنے لگے تھے، اور اس وقت وہ ڈرائیور کے ہمراہ ایبٹ آباد سے اسلام آباد روڈ آ رہا تھا اور بیک سیٹ پہ بیٹھے وہ ان کو لائیو اپنی منقوہہ کو اپنے لیے کیک بیک کرتا دیکھ رہا تھا، اور اس کی نازک کمر کی لچک دیکھتے پل میں اس کی آنکھوں میں خماری چھائی۔ وہ بہت خوبصورت اور نازک سی تھی اور اس سے 10-11 سال چھوٹی تھی، لیکن میجر شازم کو وہ اپنے دل کے بہت قریب لگتی تھی۔ لاسٹ ٹائم آیا تھا تو نکاح کر کے گیا تھا اور اب وہ پکی رخصتی لینے والا تھا۔ نرمین کے دل میں بھی وہی تھا جو وہ اسے چاہتی تھی، اور اس احساس نے شازم کو مزید اس کا عاشق بنا دیا تھا۔ لو بس بن بھی گیا، وہ مائکرو اوون سے کیک نکالتے پرجوش انداز میں بولی۔ اسی لمحے فرحان اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ کیمرے سے شازم بھی فرحان کو کچن کی جانب آتا دیکھ چکا تھا، اور نرمین نے جڑ سے کیک ایک طرف رکھتے ہوئے دوپٹہ اٹھاتے فوراً رخ موڑے خود کو ڈھانپا، اور اس کی یہ ادا بھی شازم کے دل پہ جا لگی تھی۔ وہ خود کو 7 پردوں میں چھپا کے بھی نہ رکھتی ہو، لیکن خود کو ڈھانپنا اسے بخوبی آتا تھا۔ اس بات پہ شازم کا دل بے حد خوش ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ فرحان کی گہری نظروں نے نرمین کا سر تا پیر تک جائزہ لیا تھا، اور اسی پل روحا نے کال کاٹ دی، جس پہ شازم کو کے لب پیچھے تھے۔ ہم بھائی کی برتھ ڈے کا کیک بنا رہے ہیں، نرمین دکھاؤ نا۔ روحا پرجوش ہوتے ہوئے اٹھی تھی اور واو بہت پیارا لگ رہا ہے، روحا نے تعریف کی تھی۔ کبھی میرے لیے بھی کچھ بنا دیں، فرحان نے نرمی کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور جس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اب کیک پہ ہیپی برتھ ڈے بھی شازم لکھ رہی تھی۔ آپ کو کیک پسند آیا ہے فرحان؟ روحا اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں، اگر گھر کا بنا ہو تو، وہ بھی مسکرا کے بولا۔ تو اس میں اتنا دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کی برتھ ڈے پہ بھی میں آپ کے لیے کیک بیک کر دوں گی۔ روحا نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بس ہم پہ ہی اکتفا کرتا ہوا ایک نظر نرمین کو دیکھتا گیا، اور نرمین کو ہمیشہ فرحان کی نگاہوں سے کوفتی ہوتی تھی اور اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتا تھا جو نرمین کو بہت بری طرح سے کھپتی تھی۔ راہی سلطان کے 2 بیٹے تھے، اسفل سلطان اور باقر سلطان۔ اسفل سلطان کا ایک بیٹا تھا شازم سلطان اور بیٹی روحا، جبکہ باقر سلطان کا ایک بیٹا فرحان سلطان اور راہی سلطان کی ایک بیٹی تھی ام حبیبہ، جس کی شادی ان کے خاندان میں ہی جمال صاحب سے ہوئی تھی۔ نرمین انہی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 سال پہلے دونوں میاں بیوی عمرے کے لیے گئے تو دونوں جہاز کریش میں شہید ہو گئے۔ نرمین کو اس وقت اسفل سلطان کی بیوی نازیہ نے سنبھالا اور اپنے گھر لے آئیں۔ وہ روحا کی ہی ہم عمر تھی اور سب کو بہت عزیز بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نازیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور باقی سب کی رضامندی لیتے ہوئے
نرمین کا نکاح شازم سے کر دیا تھا۔ اس نکاح سے سب سے زیادہ خوش شازم ہی تھا، اور اب نرمین کی خوشی بھی صاف اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ شازم گھر میں داخل ہوا تو صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ سبھی نے بھرپور طریقے سے اس کا ویلکم کیا تھا، اور پھر جب کہ ہمیشہ کی طرح نرمین سب سے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی، شازم کی نظروں سے اس کا بھرپور طواف کیا کہ وہ شرما کے نظریں جھکا گئی تھی۔ بھائی سب سے پہلے کیک کٹ کرے، روحا نے شور مچایا۔ کیک کہاں سے آیا؟ نازیہ بیگم حیران ہوئی۔ کیک ہماری پیاری سی بھابھی نرمین سلطان نے بنایا ہے، روحان نے نرمین کو آگے کرتے ہوئے بتایا، اور ساتھ میں کلیپنگ بھی کی۔ نرمین بیچاری شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ارے بھائی، میری پیاری سی بیٹی نے کیک بنایا، واہ! ہم تو پھر لے کے کیوں نہیں آ رہی؟ چلو جلدی سے لے کے آؤ اور ہم سب مل کر کیک کٹ کرتے ہیں۔ نازیہ بیگم نے بہت محبت سے نرمین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو نرمین اور روحا مل کر کیک لے آئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر شازم، ہیپی برتھ ڈے۔ یو سب نے مل کر شازم کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا، اور شازم نے کیک کٹ کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کی جانب بڑھایا تو انہوں نے اس کیک کا رخ نرمین کی جانب کیا۔ پہلا حق نرمین کا ہے جس نے کیک بنایا، اور تمہاری زندگی میں سب سے پہلے یہی ہونی چاہیے۔ کھلاؤ اس کو۔ سب کے پہلے شازم نے نرمین کو کیک کھلایا تو وہ شرما کے سر جھکا گئی۔ چلو نرمین، اب تم شازی کے کیک کھلاؤ۔ نازیہ بیگم بہت محبت پاش نظروں سے اپنے بہو اور بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دور ایک سائڈ پہ کھڑا فرحان آنکھوں میں حسد لیے ہوئے ان دونوں کو دیکھتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، اور یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھا۔ جبکہ اس کا یوں چلے جانا روحا نے محسوس کیا تھا۔ روحا اور فرحان کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن ایک دن بھی فرحان نے کبھی اسے منگیتر والی فیلنگ محسوس نہیں کروائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، روحا کا کیا مقام ہے، لیکن پھر بھی وہ فرحان کو پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ منگنی ہوئی ہے تو شادی بھی اسی سے ہی ہوگی۔ تو یہ تو وہ سوچتی تھی نا، اوپر جو بیٹھا ہے سب کا خدا، وہ کیا پلان کر کے بیٹھا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ روحا جیسے ہی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو سامنے سے ہی آتے شخص نے اس کا موڈ خراب کر دیا، اور یار ناٹ اگین، تم پھر سے آگے، روحا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ظاہر سی بات ہے جب تک تم مجھے ہاں نہیں کہو گی تو میں ہار نہیں مانوں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کام بنے نہ بنے ٹرائی تو جاری رکھنی چاہیے نا۔ پاکستانی جو ہیں وہ ایک آنکھ ونک کرتا وہ مسکرا کے بولا تھا، اور اسے دیکھنے لگا جو ہر روز ہی اس کا دل دھڑکانے آ جاتا تھا۔ ساری دنیا سدھر جائے گی لیکن درخواست خان نہیں سدھرے گا۔ یہ ایک بات بتاؤ، تمہیں پٹھان کس نے بنایا؟ روحا نے اس کا مذاق بناتے ہوئے ایک قدم آگے کیا۔ اور پھر کیا مطلب پٹھان کسے بنا دیا؟ الحمدللہ، پہلے میں مسلمان ہوں اور پھر میں پٹھان ہوں، کیا تمہیں میرے پٹھان ہونے پہ شک ہے؟ وہ بہت معصومیت سے روحا سے پوچھ رہا تھا، اور روحا درحان تمہارے پٹھان ہونے پہ شک تو نہیں ہے، لیکن میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں پٹھان کس نے بنایا؟ اچھا خیر چھوڑو، میری کلاس ہے، میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، روحا نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر میری بات تو سنتی جاؤ، کا جواب نہیں دیا تم نے، اور تم نے آج بھی نہیں دیا۔ درخواست خان نے اسے پیچھے سے پکارا تو وہ ایک ادا سے پیچھے کی جانب پلٹی، اور میرا آج بھی وہی جواب ہے درحیز جو پہلے تھا۔ لک اٹ دس، اپنے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی دکھاتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے پلٹ کے آگے کی جانب بڑھ گئی، اور دل پر ہاتھ رکھے اس کی مسکراہٹ پہ وہ خود بھی مسکرا دی۔ منگنی کا کیا ہے، وہ تو آج ہے کل نہیں، میں تو ڈائریکٹ تم سے نکاح کروں گا، یہ ایک پٹھان کا خود سے وعدہ ہے، دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ فرحان اپنے کمرے میں بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا، اور آنکھیں بند کرتا تو بار بار آنکھوں کے آگے نرمین کا خوبصورت سراپا لہراتا، تو وہ جتنا اسے اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے اتنے ہی حواسوں پہ چھائی جا رہی تھی، اور اس کا کھلتا نوحیز حسن اس وقت فرحان کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ نرمین شازم کے نکاح میں اور اس کی منگنی روحا سے ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جو فیلنگز اس کو نرمین کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتی تھی، روحا کے لیے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ ایسا احساس، وہ جذبات اس کے دل میں نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا سمجھتا تھا کہ نرمین اس کے دل کے
تار ہلا چکی ہے اور اسے نرمین کو پانا ہے کیسے بھی کر کے۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ یہ بڑی امی نے آپ کے لیے کافی بھیجوائی ہے۔ نرمین دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور یہ بنا دیکھے کہ وہ کمرے میں موجود ہے یا نہیں، اور بنا دیکھے وہ بولی لیکن جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ارے یہ کہاں چلے گئے؟ نرمین کو حیرت ہوئی، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے باتھ روم سے شاور لینے سے پانی گرنے کی آواز آئی تو وہ کافی کو ٹیبل پر رکھے ہوئے واپس پلٹنے لگی کہ اس کی نظر شاذم کے موبائل کی جانب اٹھی تھی جہاں یہ کسی کی کال آ رہی تھی، اور نرمین نے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا لیکن وہاں ایک لڑکی کا نام دیکھتے ہی اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ منزہ کالنگ، کوئی لڑکی تھی جو شاذم کو کال کر رہی تھی، لیکن کیوں؟ نرمین نے پلٹ کر باتھ روم کی جانب دیکھا اور شاذم ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ نرمین نے آگے بڑھ کر کار ریسیو کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن یہ سب کچھ بے اختیاری میں ہوا تھا۔ شاذم کہاں ہے؟ کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں، کال کیوں نہیں اٹھا رہے تم میری؟ ہیلو ہیلو ہیلو، جواب نہ پا کر وہ لڑکی ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ دیکھو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم ابھی۔ وہ لڑکی اپنی بات مکمل کرتی کہ پیچھے سے کھٹکے کی آواز سنتے ہی نرمین ایک دم سے کال کاٹ دی اور گھبراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو شاذم شرٹ لیس ٹراؤزر پہنتے ہوئے بات سے باہر نکل رہا تھا، اور اسے اس حال میں دیکھتے ہوئے وہ ایک دم سے سب کچھ ہی بھولتے ہوئے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ جما گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاذم نے اسے دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ میں کافی زمین نے کافی کی جانب نرمین نے کافی کی جانب اشارہ کیا تو شاذم نے چہرے کو مسکان نے چوہا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس وقت کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کافی کی جانب بڑھا لیکن اچانک سے ہی اس کی نظر نرمین کے ہاتھ کی جانب اٹھی تھی جس میں اس نے شاذم کا موبائل اٹھایا ہوا تھا، لیکن پھر نظر انداز کرتا ہوا کافی اٹھا کر بستر کی جانب بیٹھ گیا تھا۔ کافی کو ٹیسٹ کرتے ہوئے اس نے ہنکار بھرا، اور کافی تو کافی اچھی بنائی ہے تم نے۔ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تو جی میں نے نہیں بنائی۔ نرمین نے اس کا موبائل دھیرے سے دراز کی ایک طرف رکھ دیا تھا، اور اب کہ وہ موبائل پر نظریں جمائے کھڑا تھا اور کال آ رہی تھی، میں نے اٹھا لی تھی۔ نرمین نے اٹکتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، بیوی ہو اٹھا سکتی ہو۔ شاذم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، کسی لڑکی کی کال تھی۔ اگلے ہی لمحے الفاظ نرمین نے بغیر پلکیں جھپکائے ہوئے کہا تھا، اور جس پر ایک پل شاذم کو چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ لڑکی کی کال تھی، اور اس لڑکی نے شاذم کا جینا حرام کیا ہوا تھا اور اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی۔ کرنل محمد خان کی بیٹی تھی اور اس پہ بری طرح سے فریبتہ تھی، لیکن شاذم تھا کہ اسے منہ نہیں لگاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے باوجود بھی وہ شاذم کو کال کرتی تھی اور اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ شک کر رہی ہو مجھ پہ؟ نرمین کی خاموشی پہ شاذم نے کافی کا مگ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، اس کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا تھا، اور پھر نرمین نے میں کیوں شک کرنے لگی؟ میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھی ہے، تو میں آپ پہ شک تو کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن شاذم، میں حیران ہوں کہ وہ لڑکی آپ کو فون کر رہی تھی اور میں نے اٹھا لیا، اور جس انداز میں وہ بات کر رہی تھی اس سے محسوس ہوا کہ وہ بہت فرینک ہے۔ نرمین کو جو بات کھٹک رہی تھی اس نے صاف گوئی سے کہہ دی، منزہ نام ہے اس کا اور ہمارے کرنل کی بیٹی ہے، دوستی کرنا چاہتی ہے، لیکن تمہارا شوہر اس کو منہ نہیں لگاتا، بار بار فون کرتی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اب مجھے صفائی کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے جسٹ آپ کو بتایا ہے۔ نرمی روکھے انداز میں بولی، میری بیوی ہو اس لیے دے رہا ہوں، کوئی اور ہوتا تو کبھی نہ دیتا۔ اچانک سے شاذم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا تو وہ پورے جسم و جان سے کانپی، اور وہ مجھے کچن میں کام ہے، مہمانی بلا رہی ہیں۔ اوکے، میں جب بھی تمہارے لیے قریب آتا ہوں تم بھاگ جاتی ہو، کیا میرے قریب آنا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ میرا چھونا اچھا نہیں لگتا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا، اچھا تو پھر اچھا لگتا ہے۔ شاذم نے فوراً اس کی بات اچکا، میں نے کب ایسا کہا؟ نرمی روحان سے ہوتے ہوئے منہ بناتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی تو شاذم کا کہکا گونجا، یہ بندہ صرف اور صرف اوپنز نرمین کا دیوانہ ہے، اور پھر اس لیے اس نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ اور ہاں، اس بار میں بابا سے بات کروں گا کہ ہماری رخصتی کی اور یہ پڑھائی، اور وہ فوراً منائی۔
پڑھائی گئی تیل لینے، مجھے تم چاہیے اور میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ وہ اسے سینے میں پیچھتا ہوا اس نازکی کو محسوس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ نرمین کا دل دھڑک دھڑک باہر آنے کو مچلا تھا اور اس کے ہاتھ پہ ماتھے پہ محبت کی مہر سپت کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ کی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں جذبات کی روح میں بہہ کر کوئی گستاخی کر دوں۔ شاذم کے کہنے کی دیر تھی کہ نرمین فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ شاذم نے اس کا جانا مسکرا کے نوٹ کیا اور اگلے ہی پل موبائل اٹھایا جہاں پھر سے منزہ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کال اٹھاتا وہ کان سے لگا گیا تھا۔ ہیلو شاذم، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں، تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ منزہ، میں 1000 دفعہ تمہیں منع کر چکا ہوں کہ میرے نمبر پر دوبارہ کال مت کرنا، لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر تم نے دوبارہ کال کی تو میں تمہارا نمبر بلاک کر دوں گا، پھر کرتی رہنا کال۔ یہ میری لاسٹ وارننگ ہے اور اس کے بعد کے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شاذم نے غصے سے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اس پہ منزہ کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے تھے، لیکن شاذم ایک سخت دل انسان تھا۔ دوسروں کے معاملے میں، پر اپنوں کے معاملے میں وہ بہت ہی نرم دل تھا، جس میں اس کی والدہ، اس کے والد، اس کی بہن اور پھر اس کی نرمین شامل تھی۔ نرمین نے کمرے میں آتے ہی گہرے سانس بھرتے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آج پہلی بار شاذم نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس سے بھی ابھی تک اپنی دھڑکنیں نہیں سنائی جا رہی تھی۔ رخصتی کا سوچتے ہوئے وہ دوبارہ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ اتنے میں ہی روحا اندر داخل ہوئی اور اس کے بھی چہرے پہ لالی دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ لگتا ہے آج ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ روحا نے اسے چھیڑا تو وہ تھوڑا سا خجل سی ہوئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف کافی دینے گئی تھی اور تو کچھ نہیں۔ نرمین کی بات پہ روحا نے کہکا لگاتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں نے تو ہوا میں تیر چھوڑا تھا، مجھے نہیں پتا تھا واقعی ملاقات ہوئی ہے۔ ویسے میں اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں نرمین، جب تم میری بھابھی بن کر میرے بھائی کی زندگی میں آ جاؤ گی۔ روحا کی بات پر شرم سے نرمین کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ اوف لڑکی، تم بنا پتہ نہیں شرماتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو۔ اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ خوش رکھے، اور اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے دل سے دعا دی تھی۔ شاذم اپنے بابا سے نرمین کے بارے میں رخصتی کی بات کی تو وہ گہری سوچ میں پڑ گئے تھے، کیونکہ ابھی نرمین کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی اور وہ چاہتے تھے کہ ایک بار وہ بھی ایسی کمپلیٹ کر لے اور اس کے بعد ہی اس کی رخصتی کی جائے، کیونکہ شاذم کی خواہش تھی کہ وہ نرمین کو اپنے ساتھ ایبٹ آباد لے کر جائے گا اور ایسے میں اس کی پڑھائی کا بہت ادھوری رہ جاتی۔ بابا، پڑھائی وہ وہاں پہ بھی پوری کر لے گی، لیکن بابا پڑھائی تو یہ کالجز ہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ پڑھائی، آپ پلیز اس بارے میں سوچیں۔ شاذم نے بہت سنجیدگی سے اپنے بابا سے کہا تھا اور انہوں نے 30 سالہ بیٹے کو بغور دیکھا جو کہ حق پر تھا اور آرمی جوائن کرتے اس میں پھر میجر کی پوسٹ تک پہنچتے اسے کافی وقت لگا تھا اور اس نے بہت کم عرصے میں میجر کی پوسٹ حاصل کر لی تھی، لیکن وہ سچا محب وطن تھا اور اپنے ملک کی خاطر اس نے بہت سارے مشن سر انجام دیے تھے اور ایسے ہی مشن پہ وہ جا چکا تھا اور گھر والوں سے اس کا کئی عرصے تک رابطہ ہی منقطع ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا، بہت محنت کر کے وہ اس جگہ پہ پہنچا تھا اور اب پھر وہ محنت کا پھل تو بنتا ہے۔ 19 سال کی تھی نرمین، 19 سال کا تھا اور نرمین 11 سال چھوٹی تھی شاذم سے، لیکن شاذم کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کی رخصتی پہ نازیہ بیگم بھی اپنے دل کے ہم خیال ہوئی، تو سب کی خوشی دیکھتے ہوئے اسفند سلطان نے نرمین کی رخصتی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شاذم صرف 2 ہفتے کی چھٹی پر آیا تھا، اس لیے 4 دن بعد رخصتی کی تاریخ رکھ لی گئی تھی۔ گھر ہی کی بات تھی، اس لیے زیادہ تردد نہ کیا گیا۔ نرمین کے بڑے بھی وہی تھے اور شاذم کے بھی۔ باہمی رضامندی سے 4 دن بعد رخصتی مقرر ہو گئی تھی اور گھر بھر میں شادی کی تیاریاں چلنی اسٹارٹ ہو گئی تھی، اور ایسے میں فرحان بالکل چپ ہو گیا تھا اور اس کا دل بہت بری طرح اداس ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نرمین اتنی جلدی کسی اور کی ہو جائے گی۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کا شاذم کے ساتھ رشتہ ختم کر دے گا اور خود اس سے نکاح کرے گا، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ اس کا نکاح ختم ہونا تو دور، بعد اس کے تایا جان نے نرمین کی اپنے بیٹے کے ساتھ رخصتی بھی تیاری بھی شروع کر دی۔ سب آئے دن بازاروں کے چکر لگانے لگے۔ ایسے میں فرحان صرف اور صرف فرسٹریشن کا شکار ہو رہا تھا اور اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ نرمین کو یہاں سے لے کر کہیں دور چلا جائے۔
نرمین اس کی رگوں پہ بری طرح سے سما چکی تھی، یا شاید ایک ضد بن چکی تھی جسے پورا کرنا چاہتا تھا۔ سگریٹ پہ پھونکتے ہوئے وہ نرمین کے کمرے میں بیٹھا نرمین کو ہی سوچ رہا تھا۔ نرمین، اگر میری نہیں ہوئی تو میں بھی تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گا۔ شاذم، سب کو تم نظر آئے، نرمین کے لیے کیا میں نظر نہیں آیا کسی کو؟ تم سے 11 سال وہ چھوٹی ہے اور مجھ سے صرف 4 سال، ہماری ایج بھی کافی فرق نہیں تھا۔ وہ میرے لیے بنی تھی، تمہارے لیے نہیں، اور اسے میں ضرور حاصل کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتے ہوئے فرحان نے نفرت اور حقارت سے سوچا تھا۔ شادی کی تاریخ آ چکی تھی اور روحا نے یونیورسٹی سے چھٹیاں لینے کا سوچا۔ وہیں دوسری طرف نرمین نے یونیورسٹی جانا بالکل ہی چھوڑ دیا، اب گھر کی ہو کر رہ گئی تھی، اور اس کی بڑی ممانی نے اسے مائیوں بٹھا دیا اور اس پر بہت روپ آیا تھا اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ روحا شام کے ٹائم روزانہ محلے کی لڑکیوں کو بلا کر ڈھولکی رکھ لیتی اور غرض گھر میں ایک رونق سی لگی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس خوشی کو بہت جلد گرہن لگنے والا ہے۔ سلطان ہاؤس جہاں اس وقت خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا، رونقیں عروج پر تھیں، ہر کوئی خوشی سے مسکرا رہا تھا، سب کے دل آباد تھے۔ وہیں پہ ایک شخص اس گھر کو بہت بری نظر لگانے والا تھا، اور وہ تھا اسی گھر کا ایک فرد، فرحان سلطان، جس کے دماغ میں نرمین ایسی جڑ پکڑ چکی تھی کہ اس کے لیے وہ صحیح اور غلط سب کچھ بھلا چکا تھا، اور نرمین کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب وہ صرف موقع کی تلاش میں تھا، اور شادی سے ایک دن پہلے شاذم کو کال آ گئی کہ اسے ایک مشن کے لیے بلایا گیا تھا، اور شاذم سخت پریشان ہو گیا۔ ایک دن بعد اس کی رخصتی تھی اور پھر اس کو واپس مینشن کے لیے ایبٹ آباد بلا لیا گیا۔ وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، ایسے میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے آج رات کو ہی نکلنا تھا، اور وہ سخت کشمکش کا شکار تھا، کیونکہ اس رخصتی کی خواہش سے اسے ہی تھی، اور وہ اب رخصتی کو چھوڑ کر چلا جاتا تو یہ اس کے بابا اس سے ناراض ہوتے، اور نرمین بھی اس کی آنکھوں کی اداسی دیکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کا جانا بہت ضروری تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے بابا سے بات کی تو وہ پریشان ہو گئے۔ بیٹا، سب کچھ ہو چکا ہے، اور اب ایسے میں تم چلے جاؤ تو کیا یہ سب مناسب لگتا ہے؟ بابا، میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں، لیکن آپ یہ بھی تو سمجھے نا کہ ملک کا فرض پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں۔ اس رخصتی کی سب سے زیادہ خواہش بھی مجھے ہی تھی، اور میں ہی جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ پلیز میری بات، مجھے اجازت دیں، میں مشن کمپلیٹ کرتے ہی جیسے ہی آؤں گا اسی دن آپ مجھے رخصتی دے دیجیے گا، بس میری یہ آخری درخواست سمجھ کے قبول کر لیں۔ شاذم نے بہت ہی متانت سے اپنے باپ کی طرف کو سمجھانا چاہا تھا، جبکہ دروازے میں کھڑی نرمین کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ کب جانا ہے؟ نازیہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا تھا، اور خوشیوں کے سما میں ایک دم سی اداسی چھا گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد نکلنا ہے مجھے ماما، سامان پیک کرنا ہے۔ اور نرمین، اس کا کیا؟ اسے کون سمجھائے گا؟ انہوں نے ٹوکا، میں خود اس سے بات کروں گا، میں جانتا ہوں کہ وہ میری بات سمجھ جائے گی۔ ایک فوجی کی بیوی ہے بننا اتنا آسان نہیں، اسے سمجھنا ہوگا ماما۔ شاذم نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیرے سے کہا تو بوسہ دیا تو وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے، جانتی ہوں میرا بیٹا ایک سچا محب وطن ہے، جاؤ بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک ملک کا فرض ادا کر کے آؤ تو ایک شوہر ہونے کا بھی فرض ادا کرنا۔ وہ اسے مسکرا کر دعا دے رہی تھی، اور شاذم تو یہی چاہتا تھا کہ یہ دعائیں تھیں جو اسے ہر مقصد میں کامیاب بناتی تھی۔ ناراض ہو کر شاذم نے نرمین کے کمرے میں آتے ہوئے دھیرے سے کہا تو گھر بھر میں جہاں پہلے شور شرابہ رونق تھی، اب بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، اور فوجی کی بیوی ہونا اتنا آسان نہیں، تھوڑا آسان کام تھوڑی ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ سیدھا شاذم کے دل میں اتر رہی تھی۔ مطلب میرے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہے نا؟ پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس کا سر جھکا ہوا سر اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو دیکھ کے شاذم کو اپنا آپ اس کا مجرم محسوس ہونے لگا۔ یار، تم ایسے کرو گی تو میں کیسے جاؤں گا؟ میں تو رو بھی نہیں رہی، خود ہی آنسو آ رہے ہیں، معصومیت سے کہتی ہوئی ایک بار پھر شاذم کو زیر کرنے لگی، اور شاذم اسے اپنی باہوں میں پھینچا تو اس بار وہ اس کے پیچھے ہی نہ دھکیل پائی، بلکہ خود بھی اس کے گلے لگی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ شاذم کے اس قدر قریب ہوتے ہی وہ اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا کر گئی تھی، اور ایک دم اس کے جواں
جذبات کو جگا گی۔ نرمین پلیز سٹاپ کرائنگ، اگر تم ایسے رہو گی تو میں کیسے جا پاؤں گا؟ یار جانا ضروری نہ ہوتا تو ایسے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ شاذم نے اس کی آنکھوں کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تو اب کی بار وہ خود پہ قابو نہ رکھ پائی تھی اور اس کے گلے لگے وہ اپنی آنکھیں میچ گئی، اور یہی لمحہ تھا جب شاذم نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے اس کے لبوں پہ دسترس حاصل کر لی۔ نرمین کا دل اچھل کے حلق میں آیا اور اس کی کمزور سی مزاحمت کو کسی ہاتھن میں لاتے ہوئے شاذم اس کے اوپر اپنے بیچ کے سارے پردے گراتا چلا گیا، اس کی روح میں سماتا اسے اپنا بنا گیا۔ روحا اپنے موبائل پہ درہزئی کے نان سٹاپ میسیجز دیکھ کر زچ آگئی تھی، یہ بندہ کسی دن میرے ہاتھ سے پٹ جائے گا۔ روحا نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے موبائل ایک طرف رکھا، لیکن اگلے ہی پل درہزئی کی کال آنے لگی تو مجبوراً اس کی وہ کال ریسیو کرنی پڑی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں جان چھوڑ دیتی میری؟ روحا نے زچ ہوتے ہوئے کہا تو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری جان چھوڑ دوں تو تم میرے مرنے کی دعا کرو۔ درہزئی کی اس بات پر ایک پل کو روحا کو بالکل چپ لگی تھی، وہ اسے لے کر کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، جبکہ روحا اب تک مذاق ہی میں لے رہی تھی، پر اب کی بار اسے بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ دیکھو درہزئی، تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو جس کی منزل کوئی نہیں ہے، اور اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ خود کے قدم روک لو۔ ہمارے خاندان میں شادی خاندان کے اندر ہی کرتے ہیں، اور میری شادی بھی جہاں منگنی ہوئی ہے وہیں شادی بھی ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم باز آ جاؤ اور اپنے قدم یہی روک لو۔ روحا نے دو ٹوک انداز میں اسے بات کی تھی اور اسے تفصیلاً سنجیدگی سے سمجھایا تھا۔ ہوگی تمہاری بات، اب میری بات سنو۔ تمہارے خاندان سے شادی باہر نہیں کرتے تو ہم پٹھان بھی خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اور ہم اپنے خاندان میں سے لڑکی باہر نہیں دیتے، پر لڑکیاں لے آتے ہیں، تو تم اس کی فکر نہیں کرو۔ تم ایک بار راضی ہو، تمہیں کیسے لے کر آنا ہے یہ میرا کام ہے، مجھے صرف تمہاری ہاں چاہیے۔ روحا درہزئی کے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے لاجواب کیا، اور میری ہاں کبھی بھی نہیں ہوگی، سمجھے تم؟ خبردار مجھے دوبارہ کال کی تو۔ روحا نے سخت غصے سے اسے ڈپٹ دیا۔ عجیب شخص ہے، کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں، اپنی ہی کہنا جانتا ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ کی تھی، اور ایک بار پھر میسج ٹون آئی، جانتی تھی کہ پھر سے اسی کی ہی میسج ہوگا، اور اسی لیے بنا دیکھے ہی اس نے موبائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے کروٹ لے لی، اور اس کا دل بار بار عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف فرحان تھا جو کہ اس کا منگیتر تھا، تو دوسری طرف درہزئی جو اس سے والہانہ محبت کا اظہار کرتا تھا، اور اس کے دیکھنے کے سے انداز سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ سچی محبت کرتا ہے۔ آج تک اس نے روحا کا ہاتھ تک نہیں تھاما تھا، صرف لفظوں سے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا، اور جبکہ دوسری طرف فرحان تھا جس سے منگنی تو ہو گئی تھی، لیکن آج تک اس نے روحا کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ پاگل یوں ہی سونے سے پہلے ہی درہزئی اور فرحان کا موازنہ کرنے لگی۔ نرمین بری طرح رو رہی تھی، جبکہ شاذم نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لیا ہوا تھا۔ نرمین پلیز بس کر دو، اب اور کتنا روگی؟ ہمارے بیچ میں ایسا کچھ غلط نہیں ہوا جس پہ تم اتنے آنسو بہا رہی ہو، تم ناکام ہو، میرے اور حق رکھتا ہوں میں تم پہ، تو کچھ غلط مت سوچو۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ شاذم کو اس کا حق تو دے گئی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ لبوں سے وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اس کے آنسو شاذم کو شرمندہ کر رہے تھے۔ اب اگر تم ایسے روتی رہو گی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں تو واپس نہیں آؤں گا، پلیز شاذم ایسے مت کہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ہاں تو کیا کہوں؟ تمہیں برا لگ رہا ہے تو میں تمہارے قریب کیوں آیا؟ اور اس کی بات پر نرمین نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، لیکن آنسو پھر بھی نہیں روک رہے تھے۔ شاذم نے اسے پھر سے اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کے بالوں پر لب رکھے تھے، پھر ہاتھ پھیرنے لگا۔ نرمین، دعا کرنا کہ جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں اس میں کامیاب ہو کر لوٹوں، اور کتنا وقت لگ جائے گا میں نہیں جانتا، میری وجہ سے تمہیں ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ رخصتی کل ہونی تھی، میں نے آج ہی لے لی، بس فرق اتنا ہے کہ کمرہ میرا نہیں تمہارا تھا۔ ہر بات پر وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور نرمین شرماتے ہوئے اس کے سینے سے دو مکے برسائے تو اس کے بالوں پہ بوسہ دیتے ہوئے وہ شدت سے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ بس میرے جانے کے بعد اب رونا نہیں، اداس نہیں ہونا، تمہیں حسین یادیں دے کر جا رہا ہوں، جلدی لوٹوں گا، انتظار کرو گی نا میرا؟
شاذم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بہت مان سے پوچھ رہا تھا، اور نرمی نے مسکراتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا۔ ڈیڈس لائک اے گڈ مائی لٹل گرل۔ پھر اس کے لبوں پہ بوسہ دیتے ہوئے وہ اسے الوداع کرتے ہوئے کمرے سے نکلا، اور اس کے جاتے ہی نرمین کی آنکھوں سے پھر سے نہر بہنے لگی تھی، اور اس کے بغیر کیسے رہے گی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ واقعی جاتے جاتے وہ اسے ایسی یادیں دے کر جا رہا تھا، لیکن نہ جانے کا واپس لوٹتا۔ شاذم کی گاڑی گھر سے نکل چکی تھی، اور اس کو نرمین کے کمرے سے نکلتے ہوئے ایک ہستی نے دیکھا تھا، اور وہ ہستی اس گھر کی خوشیوں کو نگلنے والی تھی۔ شاذم کے نکلتے ہی اس نے نرمین کے کمرے کا رخ کیا، اور دروازے پہ کھٹکی کی آواز سنتے ہی نرمین پلٹی اور اسے لگا شاذم واپس آ گئے ہیں، لیکن دروازے پر میں استدعا اس شخص کو دیکھ کر نرمین کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ یہاں اس وقت کیوں آئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس شخص نے دروازے پر لاک لگاتے ہوئے نرمین کی جانب بڑھتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے بستر پر زور سے پٹخا۔ ایک جنون سا طاری ہوا تھا اس شخص پہ، جس نے سامنے سے اس معصوم لڑکی کی نسوانیت کو رول دیا۔ اس کی سسکیاں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھیں، اور اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے وہ اس کی چیخوں کا گلا گھونٹے اپنے اندر کے شیطان کی تسکین کر رہا تھا۔ شاید غصہ تھا جس میں سب کچھ بہہ گیا۔ اسے بری طرح رونتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا تھا، اور ایک گہری سسکی لیتے ہوئے روتی ہوئی آنکھوں سے اس شیطان کو دیکھ رہی تھی جس نے پل میں اسے ناپاک کر دیا تھا۔ وہ اپنا کام مکمل کرتے وہاں سے اتنی خاموشی سے نکل گیا کہ جتنی خاموشی سے وہ اندر آیا تھا۔ نرمین اپنا بکھرا وجود بمشکل سنبھالتی اٹھی تھی۔ ابھی تو وہ شاذم کی دی حسین یادوں کو بھی نہ سمیٹ پائی تھی کہ ان یادوں پہ گرہن لگ گیا تھا۔ اپنے پیٹ پہ بازو لپیٹے وہ سسکتے ہوئے اب باتھ روم کیا روح کر گئی تھی۔ شاور کھولے اس کے نیچے کھڑی ہوتی ہوئی وہ اپنی آنکھیں میچی۔ اسے بھول کے بھی یاد نہیں پا رہا تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا گناہ کیا جس کی سزا اسے اس طرح ملی تھی کہ اس کی روح تک تڑپ کے رہ گئی تھی۔ وہ اونچی آواز میں روتے اپنے لٹنے کا ماتم کر رہی تھی۔ روتے روتے وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کپڑوں سمیت بھیگتی چلی جا رہی تھی، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ناپاک ہو چکی تھی۔ اب وہ شاذم کے قابل نہیں رہی تھی۔ اچانک گھر میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ شاذم کو گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، اور اس نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ گھر بھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ نرمین اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کسی سے بات کرتی تھی نہ کچھ کہتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی ابھی بھی جانا شروع نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کو اسپن سلطان نے اپنی دوبارہ پڑھائی شروع کرنے کے لیے بولا تھا، لیکن وہ سنی انسنی کر کے ایک زندہ لاش کی طرح اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اپنا دکھ کس سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کون سنتا یا کون یقین کرتا؟ کوئی بھی نہیں۔ اپنے اندر ہی وہ اپنا دکھ پالتے چلی جا رہی تھی۔ وہ شدید تکلیف میں تھی، اور اس کے دل کے اندر ایک درد کا طوفان اٹھا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ جب تک وہ اپنے دل کا درد کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی، اس کا دل اسی طرح درد سے پھٹ جائے گا۔ اسے اس لمحے صرف اور صرف شاذم کی ضرورت تھی، جس کی باہوں میں سر رکھ کر وہ رو سکے تھی۔ کیا شاذم کو سب کچھ سچ بتا سکوں گی، جسے جاننے کے بعد وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا؟ اس ایک سوال نے نرمین کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی جان کو ختم کر دے، لیکن یہ گناہ تھا کہ اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، اور اس سب سے اس کا قصور بھی تو نہیں تھا۔ خاموش رہتے ہوئے اس نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، اور جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر اللہ خود ہی اس کا بدلہ لیتا ہے۔ اتنے دن ہو گئے تھے روحا کی درہزئی دوبارہ یونی میں دکھائی نہ دیا۔ اسے ایک اس آخری فون کال کے بعد پھر وہ سامنے نہیں آیا تھا۔ ایک دو دفعہ اس نے سوچا کہ وہ اس کے دوست سے پتہ کرے کہ وہ کہاں ہے، لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے خود کو روک لیا تھا۔ جس اس کو منع کیا تھا عرب سامنے نہ آئے نہ ہی فون کال کرے تو پھر کسی سے پوچھنا کیسا؟ پر اب خود بھی بے چین ہو رہی تھی، اور اپنی بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جیسے یونیورسٹی آتی اس کی نظریں درہزئی کو ڈھونڈتے، لیکن آج 2 ہفتے ہونے کو چلے آئے تھے، وہ کہیں بھی نہیں تھا، اور یہ محبت تھی اس کو بہت بڑے امتحان کے دعوے کرتا تھا، بس ختم ہوگی۔ یہ عورت ہے جو آخری سانس تک محبت کرتی رہتی ہے۔ مرد کی محبت تو پھولوں پہ تتلیوں کی طرح ہے، کبھی ایک پھول پر تو کبھی دوسرے پھول پر۔ روحا سر جھٹکتی ہوئی اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ 1 ماہ سے اوپر کا وقت ہو گیا تھا، لیکن شاذم ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا، اور اس کا فی الحال گھر میں بھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ نرمین مسلسل اس کا انتظار کر رہی تھی، اور انتظار تھا کہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے وہ پانی کا جگ لینے کے لیے کچن کی جانب بڑھی تو
وہاں پر روحا اور فرحان کو ایک ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر وہ وہیں اپنی جگہ تھم گئی تھی اور اس کے ہاتھ پہ پکڑا کانچ کا جگ ڈگمگانے لگا اور اسے پورا وجود لرزا رہا تھا۔ روحا آج پہلی بار فرحان سے فرینکلی بات کر رہی تھی کیونکہ فرحان نے آج پہلی بار اس سے فری ہو کر بات کرنی چاہی تھی، تو اچانک نرمین کے وہاں آنے پر چپ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے نرمین، تم ٹھیک ہو؟ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور روحا کو ایک دم سے اس کی فکر ہوئی تھی۔ جگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ایک طرف شیلف پر رکھا اور اسے چہر پر بٹھانے لگی، لیکن نرمین وہاں سے الٹے قدم ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ اچانک سے نرمین کو کیا ہو گیا؟ روحا کو نرمین کی اس حرکت پر شاک لگا، جبکہ فرحان بالکل خاموش کھڑا پریشانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اور پھر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کچھ دنوں میں نرمین کو اپنی طبیعت ناساز محسوس ہو رہی تھی۔ جو کچھ بھی کھاتی وہ 2 منٹ میں وامٹ کر دیتی، اور آج وہ لاکھ منع کرنے کے بعد نازیہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں پر ان پر ایک بہت بڑا انکشاف ہوا۔ گھر تک انہوں نے نرمین سے ایک لفظ نہیں کہا اور وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، اور نرمین کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ قدرت کے اس فیصلے پہ خود بھی گمسم ہو گئی تھی مومانی جان۔ وہ اسے بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ نرمین کی پکار نے ان کے قدم روکے تھے۔ پلیز یہ بات ابھی آپ کسی سے مت کہیے گا۔ اس کی اس بات پہ نازیہ بیگم کو سخت غصہ آیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ یہ بات میں کیوں چھپاؤں؟ چلو چھوڑو ساری باتیں، تم مجھے بتاؤ کس کا بچہ ہے یہ؟ اپنی مومانی کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی نرمین کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مومانی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ نرمین کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیسے بات کرے۔ اگر مجھے نہیں بتانا چاہتی تو اپنے ماموں کو بتا دینا۔ ماتھے پر بال ڈالے تھے اور اندر کی جانب قدم بڑھا تھا، اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا شور گھر میں برپا ہو گیا، اور وہ پہلی بار اپنے ماموں کی عدالت میں کھڑی ہوئی تھی، اور اسی لمحے گھر کے سب افراد وہاں موجود تھے جب اس سے اس کے بچے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ نرمین کا سر جھک گیا تھا اور پاس کھڑی روحا نے اپنی مٹھیاں سختی سے میچ لی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ان سب کو بتائے کہ نرمین کا بچے کا باپ اس کا شوہر ہی ہے، پر جس طرح سے اس سے سوال کیے جا رہے تھے کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ نرمین کچھ کہتی کہ اسی پل میجر شاذم گھر کی دہلیز پہ داخل ہوا۔ بابا، یہ بچہ میرا ہے، اور آپ نے یہ سوال نرمین سے کیسے پوچھا جبکہ وہ میری نکاح میں ہے؟ اور اس کی اچانک آمد پہ جہاں سبھی چونکے تھے وہیں نرمین نے اپنی پلکیں اٹھاتے ہوئے اس مسیحا کو دیکھا، لیکن اس کی بات پر نرمین کا دل انکاری ہوا تھا کیونکہ اس رات جو کچھ ہوا وہ خود بھی یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ بچہ شاذم کا ہے یا نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاذم؟ تم تو یہاں تھے ہی نہیں۔ اسپن سلطان نے ماتھے پر بال ڈالے ہوئے تھے پوچھا۔ بابا، مجھے یہاں سے گئے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، اور جانے سے پہلے میں نرمین کو اپنا کے گیا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو، صرف نرمین کو بچانا چاہ رہے ہو۔ نازیہ بیگم نے غصے سے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا تھا اور اسے غلط قرار دے دیا۔ فگار سے ایک ماما، جب بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے خود بھائی کو نرمین کے بھابی کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنی ماں کی بے حسی اور روحا کو بہت سخت دکھ ہوا تھا، اور اسی وجہ سے جو بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے کہہ دی۔ شاذم کی بات پہ روحا نے مہر لگا دی تو نازیہ بیگم اسپن سلطان کی نظر میں خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شاذم، میں اتنا کچھ سوچتی چلی گئی، اور نازیہ بیگم نے آگے بڑھ کر نرمین کو گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اور اس کا رونا بھی کسی وجہ سے تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ یار، اچھا ہوا تم وقت پر آگے نہ آتے تو نہ جانے اس بچی کو اور کتنے سوالوں کا جواب دینے پڑتے، اور تم نے غلط کیا، جانتے ہو نا تم۔ اسپن سلطان نے اپنے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لے لیا تھا۔ سوری بابا، غلطی ہوگی۔ مسکراتے ہوئے وہ ایک کان پکڑ گیا تھا، اور جبکہ ایک بار پھر سے سلطان ہاؤس میں خوشیاں مہکنے لگی تھی، اور آج ہی میری بیٹی کی رخصتی ہوگی، اور وہ بھی پوری عزت اور مرتبے کے ساتھ۔ اسپن سلطان نے نرمین کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا تو وہ ہچکیاں لیتی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ معاف کرنا بیٹا، انسان ہوں نا، خطا کا پتلا ہوں، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ ماموں جان پلیز معافی نہ مانگے۔ وہ ان کے گلے لگتی ہوئی روتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ غلط فہمیوں کے دن بادل چھٹ گئے ہیں۔ وہ ان کی گلے لگتے روتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ سکی، صرف غلط فہمیوں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ ایک بار پھر سے سلطان ہاؤس خوشیوں سے جگمگانے لگا۔
مسکراتے ہوئے روحا کی نظر اچانک فرحان پہ اٹھی تو وہ ٹھٹک. فرحان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. اچانک سے اسے کیا ہوا؟ روحا سمجھ نہیں پائی. اگلے ہی لمحے فرحان وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا. روحا سر جھٹکتی ہوئی نرمین کو گلے لگاتے ہوئے اسے مبارکباد دے رہی تھی. یہ پہلا بیبی ہے جو رخصتی سے پہلے ہی اس دنیا میں آ گیا. روحا نے اس کو گلے لگاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی نظریں مزید جھک گئی تھی. روحا نے یہ بات مذاق میں کہی تھی لیکن اس کی ایک بات نے اسے شدید تکلیف دی تھی. یہ 1 ماہ اور کچھ دن فرحان نے بہت سکون سے کاٹے تھے کیونکہ نرمین نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی. پر اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ شاذم کے واپس آنے پر اگر نرمین نے اسے کچھ بتا دیا تو اس کا کیا ہوگا. اس رات شاذم کے وہاں سے نکلنے کے بعد فرحان اس کے کمرے میں گیا تھا اور فرحان نے درندگی کے حد پار کرتے ہوئے سب کچھ برباد کر دیا. بعد میں وہ بہت پچھتایا یہاں تک کہ کتنے دن تو گھر ہی نہیں آیا. لیکن اس گناہ کی معافی چاہیے بھی تو اسے ملنی تھی. اب وہ پورے کمرے میں چکر لگاتا پریشان ہو رہا تھا لیکن اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا. اسے نرمین سے مل کر اسے منع کرنا تھا کہ وہ اب یہ راز ہی رکھے لیکن کیسے ملتا. اب وہ شاذم کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی ورنہ اسے شاذم کے آنے کا پتہ ہوتا تو وہ پہلے ہی نرمین کو دھمکا ڈرا کر منع کر دیتا کہ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا ہے. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے جبکہ شاذم نام کی تلوار اس کے سر پر ہی لٹک رہی تھی. شاذم جیسے ہی کمرے میں آیا نرمین ایک طرف کھڑی آنسو بہا رہی تھی. شاذم دروازہ لاک کرتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اسے گلے لگا کے نرمین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا تھا. نرمین کیا بات ہے؟ اور سار نفی میں ہلا دیا ہے. شاذم کے ماتھے پر بال پڑے. کیا ہوا نرمین؟ ناراض ہو؟ ناراضگی بنتی بھی ہے. تمہارے اتنے مشکل وقت میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا اور لیکن اب اپنی ہر بات کا ازالہ کروں گا. تمہیں پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا. اتنا آسان نہیں ہے. اتنا کہتے ہی شاذم اس کے نزدیک ہونے لگا کہ نرمین نے اپنی انگلی کے اشارے سے اسے وارن کرتے ہوئے وہیں رکنے کو بولا تھا. قریب نہیں آنا شاذم، میرے قریب نہیں آنا. وہ بمشکل اپنے منہ سے یہ الفاظ بول رہی تھی کہ اس کے ان الفاظ پہ شاذم کو سخت غصہ آ رہا تھا. مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں اتنا پینک ہو رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری اور میرے ہونے والے بچے کی ماں. نہیں ہوں میں آپ کے ہونے والے بچے کی ماں. اس کی بات کو سنتے ہی کاٹتے ہوئے وہ ہذیانی انداز میں چلائی اور شاذم کو اس کا یہ انداز کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں نہیں ہوں وہ جسے تم چھوڑ کر گئے ہو. میں ویسی نہیں رہی. میں نرمین نے وہ الفاظ ادا نہیں کیے جا رہے تھے. جس تکلیف سے وہ گزر رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شاذم کو کیسے بتاتی اور بنا بتائے وہ اپنا رشتہ اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی. کیا بات ہے نرمین؟ مجھے بتاؤ. ایسی کون سی بات ہے جو تم کرتے ہوئے مجھ سے ڈر رہی ہو، گھبرا رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ شاذم کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس جاگ رہا تھا. نرمین اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. شاذم نے آگے بڑھ کر نرمین کو اپنی باہوں میں سمیٹتا چاہا اور تو نرمین نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا اور اب کی بار شاذم کو سخت غصہ آیا اور اس نے اسے اپنے بازوؤں میں پکڑ کر اپنی جانب کھینچا. کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں اور تم مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بتا کیوں نہیں دیتی؟ اب کی بار شاذم کا لہجہ بھی سرد ہوا تھا اور سخت بھی، کیونکہ میں ناپاک ہو چکی ہوں. اونچی آواز میں چلاتے ہوئے نرمین نے شاذم کے سر پر بم پھوڑا. شاذم کو لگا کہ پورا گھر اس کے اوپر آن گرا. کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میرے چھونے سے تم ناپاک ہوگی؟ شاذم اس کی بات کا غلط مطلب سمجھا. نہیں، تمہارے چھونے سے نہیں اور اس شیطان کے چھونے سے. اس نے مجھے. نرمین کا پورا جسم کانپنے لگا اور یہی حال شاذم کا تھا. اسے لگا کہ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے کچھ غلط سنا. لیکن نرمین روتے ہوئے اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی. شاذم کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے. کس تکلیف سے نرمین گزری تھی وہ تکلیف وہ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا. روتے روتے وہ اپنا چہرہ پھر سے ہاتھوں میں چھپا گئی. مجھے نہیں چھونا شاذم، آپ کے قابل نہیں رہی. مجھے طلاق. اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی شاذم نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور اتنا سختی سے پھینچا کہ پھر نرمین کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی. وہ اسے گلے سے لگائے آنسو بہا رہا تھا. وہ بہادر فوجی اس وقت آنکھوں میں آنسو لیے اپنی محبت کی تکلیف پہ آنسو بہا رہا تھا، جو ملک کی حفاظت کے لیے گیا اور اپنی محبت کی حفاظت نہ کر سکا. اس کی تکلیف کو اپنے اندر سہ رہا تھا اور اندر ہی اندر مار رہا تھا. لیکن نرمین پینک ہوتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناممکن سی کوشش کرتی رہی. آخر میں اس کی مزاحمت دم توڑ دی تو اس کی باہوں میں جھول گئی.
نرمین آنکھیں کھولو۔ شاذم نے گھبراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر پر لٹا دیا اور اس کے چہرے پر تھپکی دی، لیکن وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شاذم کو حالی نظروں سے دیکھتے ہوئے تو شاذم نے اس کا ہاتھ ہمیں اپنے لبوں سے لگا گیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا، تمہارا گناہ گار میں ہوں، لیکن مجھ سے الگ ہونے کی بات مت کرنا، یہ فوجی اپنی جان سے جائے گا۔ وہ روتے ہوئے نرمین کے ہاتھوں کو جا بجا چومے جا رہا تھا۔ میں اب ویسی نہیں ہوں، وہ مچلتے ہوئے بولی، تو تم آج بھی میرے لیے ویسی ہی رہو نرمین، جیسے پہلے تھی۔ نرمین، کوئی فرق نہیں آیا تمہیں، میری معصوم نرمین ہو۔ وہ اسے زور سے اپنے گلے سے لگا گیا تھا، اور جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میری طرف دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ، اپنی آخری سانس تک، اس لیے اپنے دماغ میں ایسی کوئی بھی بات مت لانا جس سے مجھے یا تمہیں تکلیف ہو۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا، اور نرمین کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اس کی کمر سے لاتا، اپنے دماغ میں اس شخص کے لیے بہت برا انجام سوچ چکا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں لے کر آئے ہو؟ فرحان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور اسے کڈنیپ کر لایا گیا تھا، لیکن اسے کون لے کر آیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اگلے ہی پل ایک ایسا وار اس کے حساس حصے پہ ہوا کہ وہ تڑپ کے رہ گیا تھا، اور پھر ایک نہیں کئی وار ہوئے اور اس کے حساس حصے سے خون بہنے لگا تھا، لیکن مارنے والے کو رحم نہیں آیا۔ فرحان زمین پر بے پڑا تڑپنے لگا اور کوئی بھی اس کی مدد کو وہاں موجود نہ تھا۔ اس کے جسم کا حساس حصہ سن پڑ گیا تھا، کیونکہ وہاں موجود اس شخص نے فرحان کو ایک انجیکشن لگایا تھا، اور اس انجیکشن کے لگتے ہی فرحان کو اپنی کمر، نیچے ٹانگوں سمیت کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیرالائز ہو گیا ہے۔ شاذم نے وہ راڈ دور پھینکی اور فرحان کو اٹھاتا، گاڑی میں ڈالتا، فٹ پاتھ پہ پھینکتا ہوا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ رات کے وقت وہاں کوئی نہ تھا، اور ایک طرف بہتے دریا کا شور تھا، دوسری طرف فرحان کی سماعت میں گونجتی نرمین کی چیخیں اور سسکیاں تھیں۔ آج وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے بے رحمی سے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا وہ ایک فوجی کی بیوی تھی، اور فوجی جب اپنا بدلہ لینے بھی آتے ہیں تو دشمن کو نہ جیتوں میں چھوڑتے ہیں اور نہ مردوں میں۔ یہی حال فرحان کا ہوا تھا۔ کسی نے ریسکیو والوں کو کال کر دی تھی، اور جس طرح اس کی کنڈیشن تھی کوئی بھی اس کے قریب نہیں پھٹک رہا تھا۔ جو کسی دوسرے کو پلید کرتا ہے، اللہ ایسے ہی اس کی جگہ سے بدلہ دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ گھر بھر میں ایک خوشی سی چھا گئی تھی۔ فرحان ہاسپٹلائز تھا اور اس کے والدین بہت روتے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے بعد جانے کی نوید تو سنا دی، لیکن ساتھ میں اس کے اندر کے حساس حصے کی کنڈیشن کا بھی بتا دیا۔ وہ شاید ہی دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس آ سکے، اور اگر آ بھی جائے تو اس کی کنڈیشن ایسی ہی نہیں تھی کہ وہ شادی کر سکتا۔ اسی بات کو مدعا بنا کر روحا کی منگنی اس سے ختم کر دی گئی تھی۔ نہ بھی ختم کرتے تو بھی شاذم نے خود ہی منگنی ختم کر دینی تھی، پر اس بار انہوں نے خود ہی اس رشتے کو ختم کر دیا تھا۔ نرمین کو جیسے فرحان کی کنڈیشن کا پتہ چلا، وہ بھاگتی ہوئی روم میں آئی، اور جہاں شاذم لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا اسے اندر آتا دیکھ کر، چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر، اپنا چشمہ اتار کر ایک طرف رکھتا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے اسے مارا کہ وہ ہاسپٹل؟ شاذم ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اس کے قریب جاتے ہوئے اس کے نازک لبوں پہ انگلی رکھ گیا تھا۔ اس کی جو سزا بنتی تھی اس سے کم ہی دی ہے، اور یہ راز ہمارے بیچ رہے گا۔ اینڈ آئی نو، میری نرمین کو راز رکھنے آتے ہیں۔ وہ اس کے گال پر تھپکی دیتے ہوئے بولا تھا، آپ نے مجھے بولا اللہ پہ چھوڑ دو، اور خود اسے نرمین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں کہا تھا، اللہ نہیں مجھے چنا کہ میں اسے اس کے کیے کی سزا دے سکوں۔ اب مزید اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ کل ہم ایبٹ آباد کے لیے نکل رہے ہیں، میں تو جو ضروری سامان پیک کرنا ہے کر لو۔ وہ اسے بچوں کی طرح چمکارتے ہوئے واپس بستر پر آتا لیپ ٹاپ آن کر گیا تھا۔ میں نہیں جا رہی کہیں آپ کے ساتھ، نرمین نے غصے سے اس کی جانب رخ پھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ کل تک وقت ہے نرمین، اچھے بچوں کی طرح جو سامان پیک کرنا ہے کر لو، کر لینا، بعد میں وہاں جا کر یہ مت کرنا میرا سامان وہیں رہ گیا، آپ مجھے خالی ہاتھ لے آئے۔ شاذم نے بنا اس کی جانب دیکھے مصروف لہجے میں جواب دیا، جبکہ نرمین اس کی بات سنتی پیر پٹکتی باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے شاذم مسکراتا رہ گیا تھا اور واپس زندگی کی جانب لوٹ آئی تھی۔ اس نے سچ میں اپنے شوہر سے نہیں چھپایا تھا، اور اس کے شوہر نے بھی ایک اچھا شوہر ہونے کا ثبوت بھی دیا تھا، اور یہ اس کا دیا ہوا اعتماد ہی تھا وہ جو واپس
پہلے جیسی ہوتی جا رہی تھی اور اگلے دن نرمین شازمین کے ساتھ ایبٹ آباد چلی گئی۔ گھر میں ایک بار پھر سے وہی خاموشی چھا گئی تھی۔ ایسے میں روحا کو شدت سے درہزئی کی یاد آنے لگی اور ایک دل کیا کہ اس کے نمبر پہ کال کر کے اس کی خیریت دریافت کر لے، لیکن پھر انا آڑے آ جاتی ہے اور چاہ کے بھی کال نہیں کر آئی۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا گیا اور ایک دن اطلاع آئی کہ نرمین کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا اور سبھی مل کر ایبٹ آباد پہنچے۔ شازم وہاں ایک چھوٹے سے کاٹیج میں رہتا تھا جو 2 لوگوں کے لیے مناسب تھا، پر جب اس کی ساری فیملی وہاں پہنچی تو اس چھوٹے سے کاٹیج میں بہار آ گئی۔ سب سے زیادہ خوشی تو روحا نے کہ نازیہ بیگم نرمین کو کچھ دنوں کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی تھی جب تک کہ وہ ٹھیک ہو جاتی، لیکن شازم نے منع کر دیا۔ وہ کچھ دنوں میں تک اسے اپنے ساتھ لے آئے گا۔ ان کے جانے کے بعد شازم نے نرمین کا ماتھا چوما تھا اور پھر اپنے بچے کو بہت پیار سے اپنی گود میں لیا، اور شازم کا جھکاؤ اس بچے کی طرف کتنا تھا وہ مسلسل یہ بات نوٹ کر رہی تھی، لیکن اس کا اپنا دل اس بچے کو دیکھ کر عجیب سی بے قلی کا شکار ہو جاتا، اور ایک دن اس نے وہ بات کر دی جس کا شازم کو یقین آیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو نرمین؟ عمیر میرا بیٹا ہے، صرف اور صرف میرا۔ ایسا سوچا بھی کیسے تم نے؟ اس کے پاپا شازم کو اس کی بات پہ شازم کو بہت دکھ ہوا۔ میں جانتی ہوں، پلیز میری بے چینی کو سمجھے، صرف ایک بار ٹیسٹ کروا لے میری خاطر۔ میں وعدہ کرتی ہوں سر زندگی کبھی کوئی خواہش نہیں کروں گی۔ اسے آخری خواہش سمجھ کر نرمین کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے وہ چپ ہو گیا، پر اس سے بات چیت بند کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نرمین نے یہ بات دل پہ لے لی اور بیمار ہوگی۔ اسے 1 ماہ کی چھٹیاں مل گئی تھی اور نرمین کو لیے اسلام آباد آیا تھا، لیکن گھر جانے سے پہلے وہ عمیر کو ہاسپٹل لے آیا۔ جتنی دیر وہ اندر ہاسپٹل میں رہا اتنی دیر میں وہ باہر گاڑی میں بیٹھی بے آب ماہی کی طرح تڑپتی رہی۔ پھر وہ واپس لوٹا اور اس کے ہاتھ میں رپورٹ تھی۔ عمیر اور رپورٹ کو تھماتے بنا کوئی بات کیے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ نرمین بس روئے جا رہی تھی اور امید بھری نظروں سے شازم کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی سلطان ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تو شازم نے گہرا سانس لیا، سانس بھرا اور نرمین کی جانب دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ نرمین رپورٹس نہیں دیکھے گی۔ میرا بیٹا عمیر، رپورٹس کھول کے دیکھ لو، تسلی ہو جائے گی۔ وہ اسے دھیرے سے کہتا ہوا عمیر کو اس کی گود سے لیتا سنجیدگی سے گھر کے اندر بڑھ گیا۔ نرمین روتے ہوئے ہنس دی اور اللہ کا شکر ادا کرتی وہ آنکھیں میچ کی۔ گھر میں روحا کی شادی رشتہ آیا ہے اور سلطان صاحب اس رشتے کے لے کر تھوڑا سا پریشان تھے۔ ان کے دوست عمار خان کے بیٹے درہزئی خان کا رشتہ آیا تھا جو شازم کے مشورے کے بعد قبول کر لیا گیا۔ لڑکا باپ کا بزنس امپائر سنبھالے ہوئے تھا اور اس جمعے کو باقاعدہ نکاح کی سنت ادا کر دی گئی، کیونکہ یہ درہزئی کی ہی خواہش تھی کہ وہ منگنی کو نہیں مانتا اور اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس دوران ایک بار بھی اس نے روحا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، بلکہ خود ہی نہیں کی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں آئی تو درہزئی کی کال آ رہی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد اس کا نام جگمگاتا رہا۔ نکاح مبارک ہو کا ریسیو کی تو دوسری طرف درہزئی کی خوبصورت آواز سنتی روحا کے چہرے کو مسکرانے چھوا تھا۔ آپ کو بھی نکاح مبارک ہو، دھیمے لہجے میں وہ کہتی ہوئی درہزئی کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کہا تھا نا نکاح کر کے ہی سامنے آؤں گا، اور اس کی بات پہ روحا کے دل میں عجیب سی گدگدی سی ہوئی تھی۔ لو یو یار، آج تو کہہ دو کہ تمہارے دل میں بھی مجھے کچھ لے کے کچھ ہوتا ہے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اترائی، مطلب جب تک رشتے نہیں ہوگی تم نہیں مانو گی۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو روحا نے کھلکھلا کے بات کاٹ دی۔ دوسری طرف درہزئی بھی دل سے مسکرایا تھا۔ ناراض تو نہ ہونا شازم، کیا آپ کے کیری فیلنگ کو سمجھ نہیں سکتے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی، اور میں وقت نہیں بھول سکتی جب وہ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے بیچ اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی، نہیں کروں گی، بس آپ ناراض نہیں ہو۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے اسے میں بولی تھی، نرمین تم میرا دل کا سکون ہو اور میری روح کا حصہ ہو، میری زندگی اس کا قلب اور سکون۔ وہ آج اسے اپنا اعتماد بخشتہ معتبر کر گیا تھا۔ شازم جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی